آ جاؤ نماز کے لیے۔ اس آواز کو سن کر ایک غریب آدمی، ایک مسکین آدمی، ایک رکشہ چلانے والا آدمی، ایک مزدوری کرنے والا آدمی، 200-300 روپے روز کمانے والا آدمی، لوگوں کا سامان اپنے سر پہ لاد کر کلی گیری کا کام کرنے والا ایک آدمی اس اذان کو سن کر مسجد میں جاتا ہے۔ ہاں وہ خانہ کعبہ میں جاتا ہے، وہ مزدور ہے، غریب ہے، اور پہلی صف میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ لائن سے صف لگ گئی ہے، صف کے اندر اب جگہ باقی نہیں رہی ہے، کوئی بھی آدمی پیچھے آتا ہے تو وہ صف کے اندر اب نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں پہلی صف بھر گئی ہے، اس صف کے اندر ایک قلی بھی ہے، مزدور بھی ہے، غریب آدمی بھی ہے، 100-200 روپے روزانہ کما کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والا بھی ہے، رکشہ چلانے والا بھی اسی پہلی صف میں موجود ہے۔ اب سعودیہ کا بادشاہ آ رہا ہے، ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے، لیکن سعودیہ کے بادشاہ کو بھی اس بات کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس مزدور سے کہہ سکے ہٹو میں آیا ہوں، اب تم پیچھے چلے جاؤ، اگلی صف کے اندر میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا۔ کسی امیر سے امیر آدمی کی طاقت نہیں ہے کہ اس غریب کو اگلی صف سے ہٹا دے اور اس کی جگہ پر خود کھڑے ہو جائے۔ نہیں، اگر وہ ہٹاتا ہے تو وہ ناکارہ مانا جائے گا، نامراد مانا جائے گا۔ اب اس غریب آدمی نے چونکہ پہلے آ کر پہلی صف میں جگہ لے لی، اب اس کو پہلے صف کے ثواب سے آپ نہیں روک سکتے ہو۔ بادشاہ صاحب آپ بعد میں آئے ہو، آپ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اپنے دربار خلافت سے جس کو چاہو بھگانا بھگا دو، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارے باپ کی زمین و جاگیر نہیں ہے کہ یہاں سے جس کو چاہو بھگا دو، نہیں بھگا سکتے ہو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ایک غریب آدمی کو بھی یہ پاور اگر کسی نے دیا ہے کہ اس کو اس کی صف سے، اس کو اس کی قطار سے کوئی نہ ہٹائے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کی اسی خوبی کو دیکھ کر تو ڈاکٹر امبیڈکر اسلام لانے کو تیار ہو گیا تھا، لیکن ہمارا کردار، ہماری نا اتفاقی، ہماری فرقے بازی جب دیکھی تو اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا۔ مسلمانوں میں اتنے فرقے، اتنے طبقے، اب اسلام لانے کے بعد بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ حنفی بنے کہ شافعی بنے کہ مالکی بنے کہ حنبلی بنے کہ اہل حدیث بنے، کیا بنے؟ تب اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا، ورنہ اسلام کی خوبی نے اس کو اپنے بندھن میں باندھ دیا تھا، لیکن ہماری نا اتفاقی، ہمارے افتراق، ہمارے انتشار نے اس کو بدل دیا۔ پھر وہ گوتم بدھ کے دھرم کو سویکار کرنے پر مجبور ہو گیا، بدھسٹ بن گیا، لیکن اسلام سے متاثر ہو کر جانے والا تو پتہ چلا کہ اسلام اس کو سب سے اچھا لگا، لیکن ہمارا کردار سب سے بیکار لگا، ہمارا اخلاق سب سے بیکار لگا، ہماری لڑائیاں سب سے بیکار لگیں۔ اس لیے کتنا بڑا نقصان ہوا کہ ڈاکٹر امبیڈکر اسلام نہیں لا سکا۔ دنیا کے اندر کوئی شخص اس غریب آدمی کو مسجد سے آج بھی ہماری مسجد میں اگر کوئی پہلی صف میں آ جائے اور بیٹھ جائے، یہ الگ بات ہے کہ مولانا جرجیس کو دیکھ کر آدمی خود اپنی جگہ دے دے کہ آئیے آپ یہاں آئیے، آ جائیے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا جرجیس کو پاور نہیں ہے کہ اگلی صف سے ہم کسی کو ہٹائیں، کسی کو بھگائیں اور کسی سے کہہ دیں کہ تم پیچھے چلے جاؤ، آگے ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ پاور ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں لڑنا، اپنی اپنی دکانوں میں لڑنا، اپنے اپنے بازاروں میں لڑ لینا، لیکن ہمارے گھر میں آنا تو قدم سے قدم ملانا پڑیں گے، ٹخنے سے ٹخنا ملانا پڑے گا، کاندھے سے کاندھا ملانا پڑے گا۔ کأنہم بنیان مرصوص، ایسے بننا پڑے گا جیسے تم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ جھگڑا نظر انداز کرنا پڑے گا، لڑائی جھگڑے بالائے طاق رکھنا ہوں گے۔ یہاں آپ اگر اپنے دشمن کے بغل میں جگہ ملے گی تو اس کے پاس ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا پڑے گی۔ ہاں اگر تمہارا ویرودھی، تمہارا دشمن عالم ہے اور اس مسجد کا امام ہے
تو وہی نماز پڑھائے گا اور تمہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اسلام نے ہمیں یہ ایکتا کا پاٹھ پڑھایا ہے، لیکن آج کہاں چلی گئی ہماری سمانتا، کہاں چلی گئی ہماری انسانیت، کہاں چلی گئی چلا گیا ہمارا اتفاق، کہاں چلا گیا ہمارا اتحاد؟ میرے پیارے بھائیوں، آج اسلام کی وہ خوبی کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا تھا، تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ، مومن محبت میں اور عطف، لطف و کرم میں، عفو و درگزری میں ایک جسم کے مانند ہوتا ہے۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا کا پورا جسم درد سے کراہتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے انگلی کٹ گئی ہو تو دوسرے ہاتھ نے کہا ہو مجھے کیا مطلب، بھگ تیرے ہاتھ کی انگلی کٹی ہے، میرا تو صحیح ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے، کبھی غور کیا؟ پورا جسم یہ کہہ رہا انگلی کٹی ہے مجھے کیا مطلب؟ نہیں، اگر انگلی کٹی ہے تو درد پورے جسم کو ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا مثال دی ہے، اپنے معاشرے کے اندر مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے، ایک کو تکلیف پہنچے تو وہ تکلیف ایک کی نہیں ہونی چاہیے، پورے معاشرے کی، پورے سماج کی ہونی چاہیے۔ آپ کے گاؤں میں اگر ایک غریب لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جوانی کی دہلیز تک پہنچ چکی ہے، غریبی کی حالت کی وجہ سے اس کا باپ اس کا ہاتھ پیلا نہیں کر پا رہا ہے، تو یہ اس ایک غریب کی لڑکی نہیں بیٹھی، پورے معاشرے، پورے سماج کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی شادی نہ ہونے کا درد پورے سماج، پوری سوسائٹی کو ہو رہا ہے۔ ہونا چاہیے، افسوس ہے، اس غریب لڑکی کا درد پورے سماج کو ہونا چاہیے، لیکن نہیں، درد اس کا ہوتا ہے موٹر سائیکل ملے گی یا نہیں ملے گی، ایک کٹھا زمین ملے گا کہ نہیں ملے گی، درد اس کا ہوتا ہے۔ ہمیں بنایا کیا تھا اور ہم بن کیا گئے، اور بننا کیا چاہیے تھا ہمیں اور بن کیا رہے ہیں ہم، یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں۔ آج حالات یہ ہیں، ایک آدمی کی ایک دکان ہے اور دوسرے آدمی کی یہ دکان ہے، یہ چائے کی دکان کھولا ہے، وہ بھی چائے کی دکان کھولا ہے۔ آدمی آ رہا ہے تو اس چائے کی دکان والا دیکھتا ہے کہ چائے کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو دوسری دکان پہ نہ پہنچ جائیں، وہ اپنی دکان سے آواز لگانے لگتا ہے، ادھر آئیے آئیے آئیے، اور وہ دکان والا اس کی دکان کے کسٹمر کو دیکھ کے کہتا ہے آئیے آئیے۔ یہ صورتحال ہے۔ آج ہمارا نام محمد اسلم ہے، دوسرے دکان والے کا نام محمد اکرم ہے، نہ اسلم کو اکرم کی فکر ہے، نہ اکرم کو اسلم کی فکر ہے۔ اسلم اکرم کے کسٹمر چاہتا ہے کہ میری دکان پہ آ جائیں، اکرم اسلم کے کسٹمر چاہتا ہے کہ میری دکان پر آ جائیں۔ پڑھیے تذکرۃ الحفاظ علامہ شمس الدین ذہبی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے نہ تھے، دو صحابیوں کی کپڑے کی دکانیں اور پاس ہی پاس میں ہے۔ ایک کسٹمر آیا، ایک صحابی کی دکان پہ جا کے کپڑا خریدتا ہے، کپڑے کی سودا ہو جاتی ہے، کپڑا لے کے چلا جاتا ہے، اس کپڑے والے کا کپڑا دیکھ کر دوسرے آدمی کو کپڑا پسند آیا، وہ پھر اسی دکان پہ دوسرا آدمی آتا ہے، اس نے بھی کپڑا لیا اور چلا گیا۔ تیسرا کسٹمر آتا ہے، اس نے اسی دکان سے ایک تیسرا کپڑا لیا اور چلا گیا۔ چوتھا کسٹمر آتا ہے، وہ اسی دکان پر پہنچتا ہے اور کہتا کہ بھائی ویسا ہی کپڑا مجھے چاہیے۔ اب اس دکاندار نے سوچا میں نے تو اب تک 3 کپڑے بیچ دیے ہیں، لیکن میرے بھائی کی دکان بھی کھلی ہے، اس کے بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، میرا بھائی وہ اپنی بیوی بچوں کو کیا کھلائے گا؟ صبح سے لے کر اب تک اس کی دکان کی کوئی بونی نہیں ہوئی ہے، اس نے کوئی کپڑا نہیں بیچا ہے، اس کے بچے بھی میرے بچوں کی طرح ہے، پھر کیوں نہ ہم مدد کریں؟ اس آدمی نے کہہ دیا کہ میرے پاس وہ کپڑا تھا ختم ہو چکا ہے،
2-3 लोग خرید چکے ہیں، ایسا کرو کہ میرے پڑوس میں میرے بھائی کی دکان ہے، اب تم وہاں جا کر وہ کپڑا لے لو، مجھ سے اچھا کپڑا اس دکان میں تمہیں مل جائے گا۔ اس نے اپنی دکان کا کسٹمر دوسرے کی دکان پر، اپنے پڑوسی کی دکان پر بھیج دیا، صرف یہ سوچ کر کہ اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے، اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے، اس کے بیوی بھی بچے ہیں، اس کے گھر میں بھی خوشی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، کل تک یہ درد تھا، اور یہ اسلام کی تعلیمات کی خصوصیت تھی کہ جس نے ایک صحابی کے دل میں یہ بات ڈالی، لیکن آج یہ تعلیم کا اثر کہاں چلا گیا ہے، کہاں چلا گیا ہے؟ کل تک یہ درد تھا، ہمارے 3 کپڑے بک گئے ہیں، میرے پڑوسی کا بھی بکنا چاہیے۔ یہاں تو دوسرے کے کسٹمر چھین لیتے ہیں، سنو ہمارے ہاں اور سستا مل جائے گا، وہ 100 کا دے رہا، آؤ ہم 80 کا دے رہے ہیں، ادھر آؤ۔ اور یہ کمپٹیشن سب میں چل رہا ہے۔ ایک رکشے والے سے بات ہو رہی ہے، ہاں کتنا لوگے وہاں تک کا کٹیار، یہاں کتنا لوگے کا 100 روپے۔ دوسرا آٹو والا آ گیا، سنیے بھائی صاحب 80 دے دینا۔ یہ ہر جگہ چل رہا ہے، جبکہ سودے پہ سودا حرام ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک ایک آدمی کی بات کمپلیٹ ختم نہ ہو جائے تب تک دوسرے کو، یہی بات معاملہ نکاح کا ہے، ایک لڑکے کا پیغام کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کا چل رہا ہے، جب تک وہاں سے بات فائنل نہ ہو جائے دوسرے آدمی کو اپنے نکاح کا پیغام اس جگہ نہیں بھیجنا چاہیے، نہیں بھیجنا چاہیے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، جرجیز کے باپ کی گھر کی نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ میرے بھائیوں، اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ یہاں تو کچھ کٹھ ملے ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو دکانیں بند کرانے کے لیے انڈے کاٹتے ہیں، دھاگے پڑ کے دیتے، لے اس کو فلاں دکان کے سامنے گاڑ دینا، اس کی دکان بند ہو جائے گی، تیرے کسٹمر آنے لگیں گے۔ یہاں ایسے بھی کٹھ ملے پیدا ہوئے ہیں، ان کو میں کٹھ ملا کہتا ہوں، مولانا نہیں۔ ایسے بھی کٹھ ملے پیدا ہوئے جو کہتے ہیں کہ یہ لے اپنی دکان پہ لٹکا لینا، دوسرے کی دکان کے سامنے زمین کھود کر یہ کاغذ گاڑ دینا، اس کے یہاں کسٹمر کوئی نہیں آئے گا، تیرے یہاں آئیں گے۔ ہمارے نبی ایک کی دکان چلانے اور ایک کی دکان بند کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ عقل کہتی ہے ہمارے نبی اس لیے آئے کہ تمہاری بھی دکان چلے اور تمہاری بھی چلے، تمہارے بیوی بچے کھائیں اور تمہارے بھی بیوی بچے کھائیں۔ آئے کٹھ ملاؤ، مجھے ایسی دعا بتا دو جو اللہ کے نبی نے ایسی دعا بتائی ہو کہ اس دعا سے تمہارے کسٹمر تو آئیں اور دوسرے کی دکان بند ہو جائے۔ مولوی جرجیز کو ابھی تک ایسی دعا نہیں ملی ہے۔ اے کٹھ ملاؤ، تمہارے پاس وہ دعا کہاں سے آئی؟ ذرا مجھے بھی بتا دو، ہم بھی تو جانے کہ وہ دعا تم نے کہاں سے سیکھی ہے، کہاں سے پڑھی ہے، کس حدیث میں پڑھی ہے، قرآن کی کون سی آیت ہے؟ نہیں دے پاؤ گے۔ فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو، ایسی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ یہ اسلام کی خصوصیت تھی، یہ اس کی تعلیمات کی خصوصیت تھی۔ ایک دوسرے کی فکر کیا کرتا تھا، ایک دوسرے کی قدر کیا کرتا تھا، ایک دوسرے کے گھر میں کھانا آ جائے چلا جائے اس کی فکر کیا کرتا تھا، ایک دوسرے کی روٹی روزی چھیننے والے نہیں تھے۔ اور یہ اثر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا۔